بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے اور سچ بولنے اور سچ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی میں کافی دنوں سے جو ہے وہ ویڈیو نہیں ڈال پا رہی ہوں۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور فیور تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا، تو بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے میں بالکل بھی موبائل ہاتھ میں لے ہی نہیں پا رہی تھی، اور وائی ٹی بھی میں نے نہیں دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھ پائی۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے طبیعت میری بہتر ہے، تو اس کے بعد ظاہر پھر آپ کو جب ویڈیو ڈالنی ہوتی ہے، ریئیکشن دینا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ تمام وائی ٹی کی جو ہے وہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور کہاں کیا نہیں ہو رہا، کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے، سب چیزوں کو بہت باریک بینی سے دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی ریئیکشن ریویو دینا ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ میں نے میری طبیعت صحیح ہوئی ہے، تو میں نے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا اور انہی پر میں آج بات کروں گی۔ اچھا، میں نے پچھلی اپنی ویڈیوز میں پچھلے اپنے ریئیکشن میں ایک ہفتے پہلے میں نے جو ہے وہ ڈی ڈی بھائی کو کی کافی زیادہ فیور کی، اور ڈی ڈی بھائی کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی حمایت کی، اور پوائنٹس ایسے ڈھونڈے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں یہ والی باتیں جو ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں غلط ہوں۔ اور کیونکہ ڈی ڈی بھائی کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا ستارہ سپورٹر ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس دفعہ بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بلا وجہ کی کنٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے ڈی ڈی بھائی کے خلاف۔ لیکن کچھ چیزیں جو اس کے بعد میں نے دیکھی وائی ٹی پہ، اور تمام لوگوں کے جو سینئر ریئیکشنسٹ ہیں ان کے ریئیکشن بھی دیکھے، اور باقی ڈی ڈی بھائی کی ویڈیوز دیکھی، اس کے وردہ سسٹر کی دیکھی، اور بہت سارے لوگوں کی دیکھی۔ فاطمہ بھابھی کی تو ویڈیو آ ہی نہیں رہی تھی، اب 2 دن سے ان کی آ رہی ہے، تو میں نے آج تمام چیزیں دیکھی، تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید جو ہے وہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے، یا کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے جو ڈی ڈی بھائی اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر پا رہے، اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ جھول نظر آ رہا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میں اس پر صرف اپنا ریویو یہی دوں گی کہ ڈی ڈی بھائی اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا ان کے دماغ میں ایسا کچھ چل رہا ہے کہ جو جس بندی کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا ہے، اور جو یہ سارے قصے ہو رہے ہیں کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری نہیں تیسری شادی وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ معاملات ہیں، کچھ اس جس لیڈی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جس عورت کے ساتھ وہ معاملات صحیح ہیں، یہ والی چیزیں جو ہے وہ اگر صحیح نہیں ہے ایک بات ہے، تو پھر ڈی ڈی بھائی اپنے آپ کو کلیئر کیوں نہیں کر پا رہے، اور کیوں بہت ساری چیزیں جو یہ والی جو بات ہو رہی ہے کہ جب ان بندیوں کو جو ہے ریئیکشنسٹ غلط کہہ رہے ہیں یا ان پر بات جب کر رہے ہیں، تو ڈی ڈی بھائی کا جو ریئیکشن آ رہا ہے، اور ڈی ڈی بھائی جس طریقے سے جن سسٹرز کو وردہ سسٹر کو اپنی بہن کہتے تھے اور ان کے لیے اتنی غلط باتیں کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ چیزیں غلط ہیں اس کی، کیونکہ دیکھیں اگر ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو چند باتیں جنہوں نے مجھے بھی جو ہے وہ سوچنے میں مجبور کیا، اگر یہ تھوڑا لیٹ ضرور ہو جائے گا کیونکہ میں نہیں دیکھ سکی پچھلے دنوں ریئیکشن اپنا، اور نہ میں دیکھ سکی کہ کیا ہو رہا تھا، لیکن میں نے جب سب ساری چیزوں کا تجزیہ کیا تو اب میں اس بارے میں دائرے اپنے طور پہ بات کروں گی۔ تو جب یہ ڈی ڈی بھائی نے جس کو بہن کہا تھا اپنی، اس کے لیے جو ہے اتنے گندے الفاظ ان بندیوں کے لیے کی فیور میں جو ہے وہ بولے، تو پھر یہ والی بات ضرور چونکانے والی تھی کہ ایسا ان بندیوں سے جب آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف ایک جو ہے وہ دوستی ہے، اور صرف دوستی بھی کیا مطلب ایک طریقے کا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو جاننے لگتے ہیں کسی دوسرے شہر میں، اور آپ جو ہے وہ اس کی مدد کے طور پہ جاننے لگتے ہیں،
یوٹیوبر کے اس سے جو ہے وہ کلیگ کے طور پر جاننے لگتے ہیں. اس طرح کا ہی معاملہ ہے. تو اتنا شدید ریئیکشن آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ بات بھی چونکانے والی تھی. دوسرا، فاطمہ بھابی کی ویڈیو نہ آنا اپنے شوہر کی فیور میں جو ہے وہ کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ یہ والی بات ہوئی تھی تو فاطمہ بھابی نے آ کر جو ہے وہ ڈی ڈی بھائی کی فیور کی تھی اور کہا تھا اس طرح کی باتیں آپ لوگ نہیں کریں. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ فاطمہ بھابی نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں ڈالی. تو اس کے علاوہ جو ہے جب بابر کے بچوں کی برتھ ڈے ہوئی اس میں بھی بابر جو ہے وہ ناراض لگ رہا تھا. پھر بابر نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں یہی والی بات کہی، میرے خیال میں 3 دن پہلے کی ویڈیو میں اس نے یہ والی بات کہی کہ لوگ مجھ سے جو ہے وہ کمنٹس میں پوچھ رہے ہیں. تو اس نے بھی یہی بولا کہ وہ ڈی ڈی بھائی میری بات نہیں مانتا، مجھ سے کچھ شیئر نہیں کرتا، میں اس کو سمجھاتا ہوں تو وہ سمجھتا نہیں ہے. تو یہ والی باتیں بھی اسی طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ معاملے میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے. تو میں اس پہ جو ہے وہ یہی والی بات کہوں گی. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو چونکانے کے لیے کافی تھیں، اور یہ والی بات جو ہے وہ روشن ہو رہی تھی، دماغ کی بتیاں جل رہی تھیں اس بات سے کہ گڑبڑ کچھ نہ کچھ تو ہے. تو میں خالی اس بات پہ یہ والی بات کہوں گی ڈی ڈی بھائی کے لیے کہ ڈی ڈی بھائی ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ آپ نے ڈاکٹر عامر لیاقت کا آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا اور وہ بیچارے اپنی جان سے چلے گئے. تو میں صرف ایک بات یہ پوچھوں گی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی زندگی کو ہی آپ اگر دیکھ لیں اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی غلط ہوا ان کے ساتھ، تو آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ صرف ایک اپنے نفس کی خاطر اپنے بسے بسائے گھر کو ختم کر دینا، اپنی چند پل کی خوشی کے خاطر اپنے بچوں کے جو ہے وہ فیوچر سے کھیلنا اور اپنی جو ہے وفا شوہر بیوی کو چھوڑ دینا اور اس کے ساتھ بے وفائی کرنا. تو اس کا صلہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو کیا ملا؟ وہ اپنی جان تک سے چلے گئے. کیونکہ ایک جو عورت کسی عورت کا گھر خراب کرتی ہے وہ خود بھی کبھی گھر بسانے والی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی جو ہے اتنی وفا شوہر بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ نے سوچا ہے کہ کل کو آپ یہ کر رہے ہیں اس سے آپ کی بچیوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ اپنی جس بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنے نفس کی خاطر، اپنی چند پل کی خوشی کی خاطر اگر یہ سب کچھ کریں گے بھی تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو جو ہے وہ چند دن کی خوشی ملے گی، ٹھیک ہے، کچھ پل کی خوشی ملے گی. اس کے بعد کیا آپ کے بچوں کی لائف کیا ہوگی اور پھر آپ کی لائف کیا ہوگی؟ آپ اپنا نیا گھر تو بسا لیں گے لیکن کیا آپ اس طریقے سے آپ اپنی عزت قائم رکھ پائیں گے؟ یا ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ ہوا، ان کے دونوں بیویوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا. تو آج بھی جو عزت سے نام لیتی ہیں وہ پہلی بیوی ہی ہے، وفا شوہر ان کی بیوی بشریٰ عامر، وہ آج بھی وہی عزت سے نام لیتی ہے اور اسی نے ہی تمام معاملات جو ہیں وہ صحیح کیے اور ان کے بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہے. لیکن جن عورتوں کی خاطر انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، ان عورتوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور تیسری والی نے تو خیر ظاہر ہے کیونکہ اب یہ بھی نہیں پتہ نا بندے کس طرح کے ہیں. اگر کوئی بندی ایسی ہے جو بھائی میں ان کو غلط نہیں کہہ رہی جن کو آپ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، لیکن میں اگر ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات کر لوں تو بھائی کسی کا کچھ نہیں پتہ. آج کل اچھی جو ہے وہ نظر آنے والی عورتیں بھی اندر سے کیا سوچ رکھتی ہیں اور کس وجہ سے جو ہے وہ یوز کر رہی ہوتی ہیں، وقتی یوز کر رہی ہوتی ہیں صرف جو ہے وہ نام حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے جب ان جس چیز کے لیے وہ یوز کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کی وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ
سائڈ پہ بندے کو کر دیتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس آپ اگر فاطمہ بھابی کو لے لیں تو فاطمہ بھابی جیسی وفا شعار بیوی جس نے آپ کے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، آپ کے بیٹے کو سنبھالا ہوا ہے جو کہ آپ کی پہلی شادی سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ماں کی طرح پال رہی ہیں، آپ کے گھر کو جنت بنایا ہوا ہے، آپ کی 2 بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہے، آپ کے ساتھ وفادار ہے، وفا شعار بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ سب سے بڑی بات، اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہو رہی ہیں وائی ٹی پہ، اس بندی کا ظرف ہے کہ وہ بندی جو ہے وہ آ کر آپ کے لیے کچھ غلط نہیں کہہ رہی۔ ایک ویڈیو بنانے کی دیر ہے، ایک ویڈیو بنانے کی دیر تھی کہ آپ کا سارا جو ہے، ابھی تو خالی یہی والی باتیں چل رہی تھیں کہ لوگ باتیں کر رہے تھے، ابھی تک کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی ویلڈ پروفس نہیں ہے، لیکن اگر ایک ویڈیو بنا دیتی فاطمہ بھابی تو آپ کہیں کے نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ مثال جو دی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی، تو اگر یہ ان کی زندگی اور جو ان کے ساتھ جو کچھ معاملات ہوئے، جو انہوں نے کیا، جو ان کے ساتھ ہوا، اور جو بھی اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، لیکن اگر ان کی زندگی سے تجزیہ لینا ہے تو ایک دفعہ غور ضرور کر لیں ان سب چیزوں پر۔ اور آپ تو اپنی ماں کو غلط کہتے تھے کہ میری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی اور انہوں نے ڈیورس لے لی، اور اس کے بعد ہم بہن بھائی جو ہے وہ بالکل بے آسرا ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں آپ کئی دفعہ بتا چکے ہیں۔ تو جو آپ کی ماں نے کیا تو آپ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، آپ بھی وہی لائف جو آپ نے گزاری، جو کیا کہتے ہیں اس کی ایک جو کمی آپ نے برداشت کی، جس کمی کو لے کر آپ چلے، ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے زندگیاں آپ لوگوں نے بسر کی، کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، تو کیا وہی لائف، وہی چیزیں آپ اپنے بچوں کو بھی دینا چاہتے ہیں؟ تو ان چیزوں پر غور ضرور کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے نوشین سسٹر کی ایک بات بہت اچھی لگی۔ نوشین سسٹر نے بات کی صدمہ بی بی کی، اور صدمہ بی بی کی مثال دے کر بولا، صدمہ بی بی اور فاطمہ بھابی کے بیچ کی ان کے ورڈ یہ تھے آئی تھنک کہ ایک عورت وہ ہے جس نے اپنے جو ہے وہ شوہر کی عزت کو نیلام کر دیا، جو کام ہوا بھی نہیں تھا، وہ بھی صرف چینل کی خاطر جو ہے وہ بالکل وائی ٹی پہ جو ہے عزت اتار کے رکھ دی اور بالکل ننگا کر دیا اپنے شوہر کو۔ اور ایک بیوی وہ ہے، فاطمہ بھابی کے لیے کہا کہ جو اپنے اتنی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا سچائی ہے اور کیا وہ ہے، عورتوں کے دلوں میں تو شک بھی بہت پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ کتنی ظرف والی عورت ہے کہ اتنے لوگ برا کہہ رہے ہیں ڈی ڈی بھائی کو، لیکن وہ عورت اپنے شوہر کی پھر بھی عزت رکھ رہی ہے، پھر بھی اس کا پاس رکھ رہی ہے اپنے شوہر کا۔ تو یہ فرق ہے ظرف کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والی بات مجھے نوشین سسٹر کی بہت اچھی لگی، اور واقعی اس چیز سے جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور اس چیز کو جو ہے یہ مثال ہونی چاہیے۔ اور فاطمہ بھابی کی آج کی جو ویڈیو آئی ہے اس میں صاف ان کی ماں کی تربیت نظر آ رہی ہے، ماں باپ کی تربیت نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری مما کہتی تھیں کہ ایک چپ ہزار سکھ۔ تو واقعی جو ہے وہ اس چیز کے لیے بہت ظرف چاہیے اور بہت حوصلہ چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھ رہی ہیں۔ ہاں وہ ایک بہت سیویئر وہ چیز ہوتی ہے کہ بالکل ہی چیز ایک سامنے آ جائے اور خالی شک کے بنا پر آپ جو ہے وہ کسی کو غلط ٹھہرا دیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جتنی چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور جتنی چیزیں ہو چکی ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اتنا ظرف نظر آنا کسی عورت میں جو فاطمہ بھابی دکھا رہی ہیں، اور جو آج کی ویڈیو میں بھی انہوں نے باتیں کی کہ میں جو ہے وہ مجھے صرف اللہ پر یقین ہے اور دیکھا جائے گا، جو کچھ ہوگا میرے نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گا۔ تو ڈی ڈی بھائی کو جو ہے وہ خوش نصیب ہیں جو فاطمہ بھابی جیسی بیوی ملی ہے۔ باقی ظاہر انسان ہیں، تھوڑی بہت کمی پیشی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی لباس کا نام دیا گیا ہے، تو ایک دوسرے کی کمیاں برداشت کرنے کا ہی اس کا نام ہے۔
تو جو ہے وہ میرے خیال میں اگر ڈی ڈی بھائی یہ سب کچھ کرتے ہیں، آخر میں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو میں یہی کہوں گی، تو ڈی ڈی بھائی جو ہے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کریں گے۔ اگر اس طرح کا کچھ انہوں نے کیا تو اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کریں گے، جس کا گلٹ ان کو جو ہے وہ ساری عمر شاید رہے، اور اس کا جو ہے وہ اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کا جو ہے وہ کبھی بھی ازالہ نہیں ہو سکے گا، کبھی بھی ازالہ نہیں ہو سکے گا اگر یہ والا کام انہوں نے کر دیا۔ تو چلیں یہیں میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں، پوائنٹس اور بھی ہیں، باقی جو ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اور چیزوں پر میں اب ظاہر وائی صحیح سے دیکھوں گی تو پھر میں اور اپنے جو ہے وہ انالائز کر کے انشاءاللہ اب ویڈیو ریئیکشن ریویو اپنا ضرور دوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، پوائنٹس اچھے لگے ہوں، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔